باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ سورہ شعراء کا ترجمہ آیت نمبر 65 سے لے کے 72 تک کا ترجمہ ہے کہ خداوند عالم نے کہا وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو۔ بس ہم نے کس سے نجات دی؟ سمندر کے پانی میں غرق ہونے سے نجات دی، یا ہم نے فرعون اور آل فرعون سے ہم نے نجات دی۔ اب اگر ایک دوسرے سے ملائیں گے تو کیونکہ وہ سمندر میں داخل ہوئے تھے ایک یہ، پھر پیچھے سے جو آ رہا تھا لشکر وہ فرعون اور آل فرعون کا لشکر تھا، بس دونوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجینا موسیٰ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ہیں سب کو، سمندر کے پانی میں غرق ہونے سے بھی نجات دی اور فرعون اور آل فرعون سے بھی نجات دی کہ ان کو غرق کر دیا ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے افراد فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آیت ہے، نشانی ہے۔ کس کے لیے نشانی ہے؟ شروع میں اگر آپ سورہ شعراء کا پڑھیں تو سورہ شعراء نے شروع میں آیہ کہا ہے کہ یہ جو ہے لفظ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے کہ ان فی ذالک، آیت نمبر 8 میں کہ ان فی ذالک لآیہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین میں ہم نے ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے ہیں۔ بس نباتات شناس اگر یہ ہوتے، زراعت کے انجینئر اگر ہوتے، دقیق نظام کا مشاہدہ کریں گے تو حیرت میں پڑیں گے۔ بس یہ دلائل ہیں معاد پر، دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہاں بھی وہی ان فی ذالک لآیہ، بے شک جناب موسیٰ کے قصے میں لآیہ، معاد کے لیے علامت ہے، دوبارہ زندہ ہونے کے لیے علامت ہے، نشانی ہے۔ بس یہ لآیہ معاد کے لیے آیت ہے۔ بے شک اس جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نشانی ہے معاد کے لیے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، معاد پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، بس فرعون اور آل فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لشکر کو نجات دی۔ یہ دلیل ہے معاد کے لیے، یہ معاد کے لیے دلیل ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ہی غالب ہے منکرین معاد پر، ان کو غرق کر دیا، فرعون اور آل فرعون کو، جو منکرین معاد تھے ان کو غرق کر دیا۔ رحیم ہے مومنین کی نسبت، ان کو نجات دی، بس ایک کو نجات دی، ایک کو غرق کر دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، بس تم تلاوت کرو ان پر ابراہیم کے قصے کی ان پہ تلاوت کرو۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا اس نے اپنے چچا سے۔ ابی، ہماری روایات کے مطابق ابی سے مراد اب لفظ بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بڑا باپ ہو، چچا ہو، دادا ہو، ماموں ہو، بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذ قال لأبیہ، لفظ والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب لفظ اب ہے تو وہ بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا اس نے اپنے چچا آزر سے، ہماری روایات کے مطابق ابی سے مراد چچا آزر ہے۔ وقومہ، اور اس کی قوم سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، وہ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اسنامن صنم سے۔ صنم وہ مورتی جو چاندی، لکڑی یا پتھر سے تراشی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل، ذل مسلسل کسی کام کو کرنا، دائمی کسی کام کو کرنا، وقوف چیز کے نزدیک ہونا، چیز کے ساتھ جڑے رہنا، ہمیشہ جڑے رہنا۔ فنظل لہا عاکفین، پس ہم اس عبادت میں، بتوں کی عبادت میں ہم دائمی جڑے رہیں گے۔
فنزلو دائمی ہونا، عاکفین جڑے رہنا، ہم دائمی جڑے رہیں گے ان بتوں کے ساتھ، ان بتوں کی عبادت میں، ان بتوں کی پرستش میں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جناب ابراہیم نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کیا یسمعونکم، یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، مستجاب کرتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ بس جب سنتے ہی نہیں، جب تم وہ سنتے ہی نہیں تو ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ ان سے زیادہ شعور والے تو تم ہو، ان سے زیادہ شعور والے تم ہو۔ بس کیا یہ بت تمہاری آوازوں کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یعنی کیا یہ ان کا نظریہ تھا کہ یہ دنیا میں ہمارے شفیع ہیں، دنیا میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ مجھے کہ کہاں تمہاری شفاعت کرتے ہیں، کہاں تمہارے کام آتے ہیں، کہاں تمہاری بات سنتے ہیں، کہاں ان کی شفاعت تمہیں فائدہ دیتی ہے۔ بس جناب ابراہیم ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نہ نافع ہیں نہ ضار ہیں، یہ نہ نفع دینے والے نہ نقصان دینے والے ہیں۔ بس ان کی عبادت کرتے ہو تم، انہیں پکارتے ہو تم۔ بس اعتراض کر رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اعتراض کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اعتراض کیا۔ قال، جناب ابراہیم علیہ السلام اعتراض کرتے ہوئے کہا هل يسمعونكم، کیا تمہاری وہ باتوں کو، تمہاری آوازوں کو، تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو وہ سنتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کا نظریہ منکر معاد تو تھے، نظریہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں ہمارے شفیع ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں کہ نہ یہ دنیا میں نافع ہیں نہ دنیا میں یہ ضار ہیں، نہ نفع دینے والے ہیں نہ نقصان دینے والے ہیں، آخرت میں تو ہوں گے بھی نہیں۔ دنیا میں ہی یہ نافع اور ضار نہیں ہیں، نہ نافع ہیں نہ ضار ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔